ہوگا آپ سب لوگوں سے. آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک اورنج ہے، یہ ایک لیمن ہے، یہ ایک ایپل ہے، اور میں آپ اسے کہوں کہ بھائی ان سب کو ہم سکویز کرتے ہیں باری باری، تو جب آپ اس کو سکویز کریں گے تو اورنج کے اندر سے کیا نکلے گا؟ اورنج جوس نکلے گا. لیمن کے اندر لیمن جوس نکلے گا. ایپل کے اندر ایپل جوس نکلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ایپل کو سکویز کریں تو اورنج جوس نکل آئے، یا وائس ورزا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میٹافور ہے ہم سب انسانوں کے بارے میں. جیسا کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے when we are being put in a stressful situation, fearful situation, challenging situation, تو جو ہمارا ریئل سٹف ہوتا ہے انسائیڈ وہ باہر آ جاتا ہے. اس کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. یہ کووڈ-19 کے سینیریو میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. امپورٹنٹ پارٹ وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ ہماری اندر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. جو ہمارے انسائیڈ میں ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. میں اس کی آپ کو ایک اگر چیلنج دوں اور میں یہ کہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سیم انوائرمنٹ میں، سیم چیلنج میں لوگ ڈفرینٹلی بیہیو کیوں کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو پازیٹیو کیوں لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹیو کیوں لیتے ہیں. سیم چیلنج ہے سب کے لیے، ایک جیسا چیلنج ہے، ایک جیسا سینیریو ہے. چیلنج کیوں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کویسچن کو میں ایک لمحے کے لیے روکوں گا یہاں پہ، اور میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک کافی پرانی کہانی ہے 1940s کی. یہ ایک سچا واقعہ ہے. ایک شخص جو کہ آسٹریا میں ایک بڑا مشہور سائیکالوجسٹ تھا، اور جس وقت یہ جرمنی میں 1940s میں ورلڈ وار 2 کے دوران میں جس وقت وہ جیوز کو پکڑا گیا اور ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں لے جایا گیا، اور بہت ہی انسانیت سوز کہانیاں ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئیں. سو ہی آلسو بیکم وکٹم آف ون سچ ایپیسوڈ. اس کو بھی دھر لیا گیا. اس کو بھی اسی طرح جو ہے اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے لے جا کے، اور وہاں پہ 3-4 ان کے کنسنٹریشن کیمپ تھے، نازیز کے جو ٹارچر سیل تھے، تو اس میں انہوں نے اس کو بھی ڈال دیا. اس کی فیملی کہاں پہ تھی؟ تو انسٹنٹلی وہ شخص جو معاشرے میں بڑی ریپیوٹ رکھتا تھا، سٹیٹس رکھتا تھا، اس کی فائنینشیل ورتھ تھی، اس کی ریکگنیشن تھی، ود ان اے فریکشن آف منٹس وہ سب اس سے سنیچ ہو گیا. اس کی فائنینشیل بلانگنگز، اس کا ایسٹس وہ سب کسی کے ہو گئے. اس کی ریکگنیشن وہ سب ڈسپرس ہو گئی. اس کی آئیڈینٹی لاس ہو گئی. اس کی جو فیملی اس کے ارد گرد تھی وہ ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. اس کو نہیں پتا تھا اس کی ماں کہاں ہے، اس کی بیوی کہاں ہے، اس کے بچے کہاں ہیں، اس کے باپ کہاں ہیں. دے آر آل بین شیٹرڈ اکراس. اور اس کی آئیڈینٹی اس سے سنیچ کر لی گئی. دا اونلی آئیڈینٹی ہی ہیو وین ہی بین انٹرڈ انٹو اے کنسنٹریشن کیمپ، تو اس کی کلائی پر اس کا آئی ڈی نمبر تھا. اس سے ہر چیز لے لی گئی تھی. And his only identity was his ID number over there. اب اس سینیریو میں اس شخص نے جو فیس کیا، اس شخص کا نام تھا وکٹر فرینکل. اور اس شخص نے وہاں پہ یہ فیس کیا جو کسی بھی انسانیت کے لحاظ سے خوف کی معراج ہوتی ہے. خوف کیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے روز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گیس چیمبر میں ڈالا جا رہا تھا، شوٹ کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اور کسی نیکسٹ لمحے کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا. اس کے سامنے بدترین ٹارچر لوگوں کے سامنے ہوتا تھا جس کا حصہ وہ خود بھی بنتا تھا. اس کے سامنے لوگوں کو مال نرشڈ رکھا جاتا تھا، ان کو کھانے کو پراپر دیا نہیں جاتا تھا. اس کے سامنے وہ ہر مزری ہوتی تھی یا وہ جس کا حصہ بنتا تھا جو ہمارے وہم و گمان میں آتی. حیران کن بات یہ ہے، یہ شخص وہ ہے جس نے 3 سال تک اس بدترین ٹارچر کو برداشت کیا. 3 سال تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے باوجود بھی 3 سال کے بعد وہ سروائیول کے طور پہ ایز اے زندہ اس کیمپ سے باہر آیا. اس کا کیمپ جس میں اس کو ڈالا گیا تھا یہ پولینڈ اور جرمنی کی سرحد کے پاس ہے. ایشویز اس کا وہ تھا، کنسنٹریشن کیمپ تھا جہاں پہ وہ موجود تھا. اور جس وقت وہ باہر آیا تو باہر آنے کے بعد اس نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا مین سرچ فار میننگ. مین سرچ فار میننگ. تقریباً 12 ملین کاپیز
یا اس سے بھی زائد اس کاپیز کی اشاعت ہوئی، دنیا کی بے شمار لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی، اور وہ بعد میں مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتا تھا اور وہ لیکچر دیتا تھا اپنے ان مشاہدات پر جو اس کو اس کنسنٹریشن کیمپ میں، اس خوف کے اندر، اس موت کو قریب محسوس کرتے ہوئے جو اس نے محسوس کیا، اور اس نے سارے اس کو معاملے کو کیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب وہ اپنی اس ہائٹ آف میزری پہ تھا، جب اس کو کیمپ کے اندر پتہ لگ گیا کہ اس کی فیملی کو بھی پیرش کر دیا گیا ہے، اس کی بیوی بھی مر چکی ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی مار دیا گیا، اور وہ سب کے سب اس ٹرموائل سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ جس وقت وہ باہر آیا تو اس نے جو سٹوریز اس کے اندر اپنی بک میں لکھی، تو اس کے دو حصے لکھے۔ ایک تو اس نے اپنے مشاہدات لکھے کہ اس نے ان سارے ایکسپیرینسز میں لوگوں کو کس طرح پیرش ہوتے دیکھا اور کیا چیز ان کے اوپر بیتتی تھی۔ نمبر 2، چونکہ وہ اپلائیڈ سائیکالوجسٹ تھا اور اس کیمپ میں آنے سے پہلے وہ ایک تھیوری پر کام کر رہا تھا، اور ذاتی طور پہ جس وقت وہ اس کیمپ میں داخل ہو گیا تو اس تھیوری کو اسے اپنی ذات پر ہی اپلائی کرنے کا موقع ملا، جس کا نام اس نے لیگو تھیراپی کہا۔ لیگو تھیراپی، لیگو جو ہے وہ گریک ورڈ ہے، گریک میں اس کو کہتے ہیں پرپس تھیراپی۔ اس نے ہائی لائٹ کیا ان سمری، اس نے یہ کہا کہ میرے مشاہدات میں یہ آیا اس اپنے کیمپ کے بدترین ایکسپیرینس کے دوران میں کہ انسان کی زندگی میں پرپز کا ہونا بہت سٹرونگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، بہت سٹرونگ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں کہا کہ میں ایک تھیوری پر کام کر رہا تھا، اور جس وقت مجھے اس کیمپ میں ڈالا گیا تو میں نے فوری طور پہ جو میرا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ میں جو اپنی سمیشن آف مائی ایکسپیرینسز لکھ رہا ہوں، تو کیمپ دراصل ایک زبردست اپرچونٹی ہے جہاں پہ میں انسانی سفرنگ کو دیکھتے ہوئے اپنے ان ریئل تجربات کو اپنی بک میں ڈال سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا ایک تو پرپز بہت سٹرونگ تھا۔ نمبر 2، اس نے کہا کہ میں نے مشاہدہ اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں کیا کہ مجھے اپنے مقصد کا تکمیل پذیر ہو جانے کا مکمل یقین تھا۔ مجھے یقین تھا کہ one day I will be come out of this camp ایز اے سروائیول۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ مجھے ایسا میں امرس کرتا تھا یا میں امرس ہوتا تھا اپنے اس ویژن میں یا اس نے پرپس میں کہ میں اس بدترین حالات میں بھی میرا ویژن رہتا تھا، اور مجھے یہ نظر آتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں جرمنی کی اور دنیا کی یونیورسٹیز میں لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں اپنے اس مشاہدات پہ۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ہر مزری میں، اپنی ہر تکلیف میں جو چیز مجھے سروائیو کرتی تھی وہ میرے لیے یہ لارجر دین لائف آبجیکٹیو ہوتا تھا کہ میں اس تجربے سے اس وجہ سے گزر رہا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی چیز ایسی حاصل کرنی ہے جس سے میرے لیے زندگی کا ایک بڑا پرپس فلفل ہوگا، میں لوگوں کو مشاہدات بتاؤں گا۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے لیے بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ اب میں اس کو دہراؤں گا آپ کے سامنے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے اپنے آج کی سچویشن میں۔ اس نے یہ کہا، اس نے کہا the events do not have any meaning except the meaning which we assign to it. I repeat, any events in life did not have any meaning except the meaning which we assign to it.